بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص اور اہم ترین موضوع ہے، اور راہ تصوف پہ چلنے والے ہر ایک سالک کے لیے یہ موضوع سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ آج کے اس موضوع میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ان کے الفاظوں میں چھپے راز بھی بیان کیے جائیں گے، اور آپ کو ان کی اصل حقیقت کی طرف بھی راغب کیا جائے گا، آپ کو ان کی اصل حقیقت بھی بتائی جائے گی۔ یہ اہم ترین جو موضوع ہے یہ اصل میں ان تین ٹرمنالوجیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے: صوفی، متصوف اور مستصوف۔ یہ سیدنا داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں ان تین ٹرمنالوجیز کا بڑا احسن انداز میں تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ تینوں ٹرمنالوجیز ان شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے نقطوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ احباب کے سامنے ان تمام ٹرمنالوجیز کو اور ان تمام موضوعات کو ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو بڑے احسن انداز میں سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کا آغاز ہم مستصوف سے کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کی راہوں پر آنا یا صرف ان کی دکھاوا کرنا، ان کی صرف پریٹینڈنگ کرنا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑا مقام یا مرتبہ چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے سیف الزبان بننا وغیرہ وغیرہ، یا یہ کشف و کرامات چاہتے ہیں، یہ کشف و کرامات کے طالب ہو سکتے ہیں، یہ حب جاہ چاہتے ہیں۔ حب جاہ یعنی کہ لوگوں میں مشہور ہونا، لوگوں میں کوئی بہت بڑا صوفی بزرگ کے طور پر آپ نے اپنی ذات کو متعارف کرانا۔ ماورائے عقل، جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ان چیزوں کا حصول چاہتے ہیں یا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حصول یا دیکھنا یعنی کہ جیسے کہ یہ ادر ڈائمینشنز ہو گئی، فرشتے ہو گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح سے ملاقات ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ان کا یہ یا کوئی خاص قسم کا علم چاہتے ہیں، خاص علم، یا یہ کوئی خاص عمل چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کے معاملات بہت آگے تک چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سمجھ لیجیے یہ لوگ مستصوف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان لوگوں کا اصل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اصل میں جو شخص شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا اصل راہی ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد اللہ ہوتا ہے، بس اللہ بس، ما سوا اللہ اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ اس چیز کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ جو مستصوف لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص عمل کریں گے، مقام و مرتبہ چاہیں گے، کوئی کمال چاہیں گے، کشف و کرامات چاہیں گے، کسی وجہ سے عمل ہماری دنیاوی معاملات درست ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے، پیسہ آ جائے، معاملات میں آسانیاں ہو جائے۔ ان کی جو مقصدیت ہوگی نا، وہ اللہ کی ذات نہیں ہوگی، اور جس کی مقصدیت اللہ کی ذات نہیں ہے نا، تو بھائی وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ
ایک اللہ کی راہ کے اوپر چلنے والا صوفی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے مست تصوف، یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے حصول کے اندر گامزن رہتے ہیں اور ان کو اصل حقیقت کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ بھائی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی اصل حقیقی استاد نہیں، اس کی پیروی نہیں کی ہوتی، جو ان کا مقصد فقط اللہ بنا ہے، نہ انہوں نے اس راہ کا علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں جاننے والے، بھائی وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علما باج جے فقر کماوے، علما باج جے حقیقت کی تلاش کرے، علما باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو بھائی یہ مستصوف جو ہیں وہ اس کیٹیگری سے ہی باہر ہیں، جو کہ اللہ کی ذات کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بہت اہم ترین نکات آپ کے سامنے کھولے جائیں گے، آپ نے اس ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں متصوف۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقی متلاشی حق ہوتے ہیں، یہ اصل اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقتاً اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ حقیقی اللہ کی ذات کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں فنا سے بقا کا، یہ فنائیت سے یا اس کو فنائیت سے بقائیت، یا اس کو اور بھی ٹرمنالوجی عروج سے نزول، اس ساری ٹرمنالوجیز متصوف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری ٹرمنالوجیز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ شریعت سے شروع ہوتی ہیں، پھر یہ طریقت میں کنورٹ ہوتی ہیں، یہ طریقت کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر معرفت کا نقطہ آتا ہے، اور پھر آخر میں حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ تو اگر میں ڈائریکٹلی اصل بات کروں تو منزل جو ہے وہ حقیقت ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ پھر یہ نقطہ کھلتا ہے، پھر جا کے اس نقطے تک کوئی بھی سالک پہنچتا ہے جو کہ اس راہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ فنا سے بقا، فنائیت سے بقائیت، عروج سے نزول، اس ساری کی ساری ٹرمنالوجیز۔ اچھا، اب شریعت کیا ہے؟ شریعت کے اوپر ذرا تھوڑا سا ہم تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ اور تمہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، آتَكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں عطا کرے، فَخُذُوهُ، اس پر عمل کرو، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پہ مہر لگائی، مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، کہ اور میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اس پر عمل کرو، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ یہ وہ راہ ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اور اس راہ سے چل کر جو راہ آپ نے یعنی کہ بیان فرمائی، آپ کی احادیث ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، یا جو چیز آپ نے بتائی کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شریعت ہے۔ اور اس شریعت کے بغیر کوئی بھی انسان اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ سلطان العارفین، آپ کیا خوبصورت ہم، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم،
مجھے ہر ایک مرتبہ شریعت پر چل کے ملا ہے، اور اس تمام راہ میں شریعت ہی میری پیشوا رہی ہے۔ یعنی کہ جو حضور نے کیا وہ لے لو، جس سے حضور نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اب یہ شریعت کیا اکیلے آپ حضور کی جو باتیں ان پر عمل کرتے رہیں گے؟ کیا وہ صرف عمل ہی ہے؟ نہیں، اب اس میں دوسری چیز آتی ہے، وہ ہے طریقت۔ کل کہہ دیجئے اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان کائنات کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تمہارا مقصود فقط اللہ ہے، فاتبعونی، تو حضور کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی کہ تمہیں جو طریقت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی دونوں پیرویوں پہ مشتمل ہے۔ شریعت تک ظاہر تو آپ کوئی عمل کر لیں گے، لیکن جب تک آپ اس میں باطن کو شامل نہیں کریں گے، باطن میں حضور کا اخلاص ہے، حضور کے اخلاق ہیں، حضور کی ذات ہے، حضور کے ہر وہ رنگ ہیں جو حضور کی ذات کے اندر پنہاں تھی، جب تک ہم ان کو شریعت کے ساتھ مکس نہیں کریں گے، ان دونوں جہانوں کو آپس میں ملائیں گے نہیں، تو پھر بھائی معرفت نہیں کھل سکتی۔ معرفت کیا ہے؟ اچھا، اس معرفت سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے، کیونکہ ہم یہ اصل صوفی بننے جا رہے ہیں نا، یہ جو متصوف ہوتا ہے یہ طرز زندگی اپناتا ہے صوفیاء کی، اور ان معاملات سے گزر کر اصل صوفی بنتا ہے، اور اس میں نا اس کے قلب کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے جی قلب منیب، پھر ہوتا ہے جی قلب شہید، پھر ہوتا ہے جی قلب سلیم۔ یہ تین قلوب ہیں جو اصل میں جن سے گزر کر اصل حقیقت تک کوئی بھی سالک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سمپلائز شریعت کے ساتھ طریقت کو مکس کرتا ہے تو وہ قلب منیب کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن ابھی تک یہ قلب دوبارہ سے ثقیل ہو سکتا ہے، گندا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ طریقت سے معرفت میں آتا ہے، جب اس پر عمل پیرا، اس جہاں پر کامل عمل پیرا ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس پہ یہ جہاں کھلتا ہے جسے قلب شہید کہتے ہیں۔ شہید کا مطلب ہے شہادت دینے والا قلب، مشاہدہ کرنے والا قلب۔ تو معرفت میں اصل میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر جا کر اس کو قلب سلیم ملتا ہے جو کہ اصل حقیقت ہے، جس سے پھر کوئی بھی سالک واپس نہیں مڑ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ صوفی دراصل وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے معاملات اللہ اور اللہ کی مخلوق دونوں سے درست کر لیتا ہے، کیونکہ جب ان تینوں چیزوں میں آپ شریعت، اس میں خالق مخلوق دونوں کے معاملات آتے ہیں، جب آپ اس پہ کامل اخلاص کے ساتھ پیروی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بڑا کمال حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کمال کی وجہ سے آپ کے اوپر شہادتیں کھلتی ہیں، قلب شہید معرفت کھلتی ہے۔ لیکن ابھی تک پیچھے مڑنے کا راہ ہے، پھر جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کو حقیقت میں ہی وہ پھر آگے ٹریول کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اس میں آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ ان کو اصل حقیقت حاصل ہو گئی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی ذات کی اصل پیروی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اصل رنگ انہیں نصیب ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تصوف ہے وہ آزادی کا نام ہے، وہ ہر چیز سے نکل کر فقط اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے وہ شریعت، طریقت، معرفت۔ اب میں بہت ہی ایک راز و نیاز والا نقطہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور بہت احسن انداز میں سمجھنا ہے۔ شریعت، اب ذرا شریعت پر غور کریں۔ شریعت کے کتنے نقطے ہیں؟ 3، 2، 5 اور 2، 7۔ یہ لفظ 7، یہ لفظ 7 جو ہے، اس میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھیں، اس 7 کے اوپر غور کریں، تو اس میں نا ہر سمت سے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ادھر سے داخل ہوں گے، ادھر سے نکل آئیں گے، ادھر سے داخل ہوں گے، ادھر سے نکل جائیں گے، تو ابھی اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں طریقت کے کتنے نقطے ہیں؟ 2، 2، 4، 2، 6۔
اب ہم نے اس کے ساتھ مکس کر دیا 6 کو، یہ دیکھیے گا۔ تو اب ہم دیکھیں، اب آپ کے پاس راستہ ایک ہی ہے، اب آپ اس راستے سے داخل ہوئے اور آپ اس گھومن گیری میں، آپ اس دائرے کے اندر آئے اور اس دائرے میں ہی آپ گھومتے رہیں گے، اب اس دائرے سے آپ نکل نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ آپ نے جب شریعت کے ساتھ طریقت کو ملایا تو پھر آپ کو استقامت ملی۔ کیا ملی آپ کو؟ استقامت۔ یہ میں ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ شریعت ہے اور یہ طریقت ہے، یہ دونوں مکس ہوئے تو آپ کو کیا ملی؟ آپ کو استقامت ملی، استقامت راہ حق ملی، اور آپ اس جہاں، یہ پہلا جہاں ہے، یہ کون سا جہاں ہے؟ یہ پہلا جہاں ہے، پہلا جہاں۔ اس پہلے جہاں میں اگر کوئی شخص استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یعنی کہ یہ شریعت اور طریقت کے یہ جو 2 نکات ہیں، ان کے اوپر وہ کامل عمل پیرا کرتا رہتا ہے، پھر تیسرا نقطہ کھلتا ہے جو کہ معرفت کا ہے، اور پھر چوتھا نقطہ ہے حقیقت کا، جو ان چیزوں کے ساتھ متصل ہے۔ اب اگر آپ غور کریں احباب، تو اب معرفت کیا ہے؟ معرفت کے کتنے نقطے ہیں؟ 1 اور 2 3۔ یہ دیکھیں، یہ 3 نقطے ہیں معرفت کی، ٹھیک ہے، یہ 3 ہے معرفت کے نقطے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اب آپ اس جہاں سے نکلے اور ایک اور جہاں، اصل جہاں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو گیا۔ اس اصل جہاں کے جو نکات ہیں، اس اصل جہاں کے اندر اگر دیکھیں معرفت میں، تو بہت ساری راہیں۔ آپ یہاں سے داخل ہوں گے، یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، یہاں سے داخل ہوں گے، یہاں سے نکل۔ ابھی تک اس معرفت کے اندر آنے والا شخص، کیوں؟ جب انسان پر مشاہدہ کھلتا ہے نا، تو وہ ان مشاہدات میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اب یہاں پر فرشتوں کا عالم کھل سکتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقاتیں کھل سکتی ہیں۔ تو اب انسان کے ذہن میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں میرے سے یہ چیزیں چلی نہ جائیں، مجھ سے یہ چیزیں دور نہ ہو جائیں۔ تو اس کی پھر یہ جو سٹرگل ہوتی ہے، یہ جو وہ ساری سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، عبادات کر رہا ہوتا ہے، معاملات کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو مقصدیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا حصول ہی رہ جاتی ہے، انہی چیزوں پر استقامت رہ جاتی ہے۔ اس کی ذات کا جو نظر ہے، اس کی ذات کی جو نظر ہے، اس کی جو منزل ہے، وہ اللہ کی قربت نہیں رہتی، اللہ کی ذات نہیں رہتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہاں پر آ کر بھی اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پیچھے کامل استاد ہو، سمجھانے والا ہو، بتانے والا، تو اسے بتاتے ہیں نہیں بھائی، ابھی بھی بہت کچھ ہے، ابھی بھی بہت سارا معاملہ، پھر اس کو حقیقت نصیب ہوتی۔ اب حقیقت پر آئے، حقیقت کے کتنے نقطے ہیں؟ 2 2 4 2 6 اور 2 8۔ اسی جو آپ کیجئے جو 3 ہے، اسی 3 کو اگر ایسے مکمل کر دیں، جی 3 کو ہم نے مکمل کیا، اب ذرا دیکھیں، اب یہ ایسی گھومن گھیری کے اندر آئے گا بندہ، یہ اب کوئی نکلنے کا راہ نہیں، یہ ہے قلب سلیم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو قلب سلیم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپسی کا کوئی راہ ہی نہیں، اس کی کوئی واپسی نہیں۔ جس کو اللہ قلب سلیم دے دے، جس کو اللہ حقیقت دے دے، اور جس کو حقیقت مل جاتی ہے، تو وہ پھر اس جہاں میں ہی رہتا ہے، اللہ کی مہربانیوں میں رہتا ہے، اور اللہ کی قربتوں کے سفر کرتا جاتا ہے، اور ہر آئے دن اس کے سفر کے معاملات آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک اور بھی نقطہ تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں احباب، شریعت تو فقط ایک راہ ہے، شریعت کیا ہے؟ راہ ہے، لیکن اصل حقیقت شروع ہوتی ہے طریقت سے۔ اگر اس پہلے جہاں کی اصل دیکھی جائے تو وہ اصل کیا ہے؟ وہ ہے طریقت، اور طریقت کے نکات کتنے ہیں؟ وہ ہیں 6 نقطے ہیں طریقت کے، اور طریقت کو ہم نے اس میں ڈال دیا، یہ 6 ہم نے اس کے نکات 6 لے لیے۔ اب اگر دیکھا جائے، کیونکہ شریعت طریقت اس جہاں کے ملنے سے اگلا جہاں کھلا، تو اس میں معرفت کے 3 نقطے ہیں اور حقیقت کے 8 نقطے ہیں۔ یہ ہم 8 جمع 3، یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 11۔ ایک ایک ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل میں ایک سنگل ورڈ کی ضرورت ہے۔ اب اس ایک ایک کو جمع کریں تو یہ ہو جاتے ہیں 2۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم ان کو 8 6 جو وہاں سے اصل طریقت کی اصل تھی،
اور جو اس کا نچوڑ ہے، جو کہ معرفت حقیقت کا نچوڑ ہے، وہ دو، ان دونوں کو بھی اگر جمع کریں، کیونکہ معرفت اور حقیقت کا نچوڑ یہ جو ایک ہے وہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہی ہے، تو یہ دو ہی ہمارے مقصود ہیں، اور اللہ کا حبیب اور اللہ میں کچھ فرق نہیں مابین پیا، کیونکہ حضور اللہ میں فنا ہے، لہٰذا وہاں پر وہ بات نہیں ہے، دوئی والا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ دو ہی ہیں، ان دو کو 6 اور 2 کو جمع کریں تو پھر دوبارہ سے کیا بن جاتا ہے؟ 8، اور پھر وہی حقیقت ہی بن جاتی ہے کہ آپ کسی سمت سے بھی آئیں گے تو آپ کو اب یہ سمجھ آ گئی کہ آپ چاہے شریعت سے، طریقت سے، معرفت سے، حقیقت تک آئیں گے، کوئی بھی چیز اس میں مسنگ نہیں کر سکتی۔ شریعت کے بغیر طریقت کوئی میٹر نہیں کرتی، ممکن ہی نہیں کہ آپ صرف طریقت پہ چلتے رہیں، آپ صرف اخلاص ہی لے کر گھومتے رہیں، آپ صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکامات کی نفی کریں اور اپنا اخلاص لے کے چلتے رہیں، اپنے اخلاق لے کے چلتے رہیں۔ نو نیور، شریعت کا دامن تھامنا پڑے گا، فرائض کی ادائیگی ہوگی، نماز ہوگی، معاملات ہوں گے، ان میں آپ طریقت کا رنگ گھولیں گے، ان دونوں جہانوں کو ملائیں گے، تبھی آپ پر معرفت کھلے گی، اور پھر جس پر اللہ معرفت کھولے تو اللہ پھر اس کو حقیقت تک بھی لے ہی جاتا ہے، اگر وہ اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس راہ کو کامل طریقے سے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اصل اس صوفی رنگ تک لے جائے جس کا نقطۂ نظر صرف اور صرف اللہ ہی اللہ ہو، بس اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ کی ذات ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام معاملات کو ایسا انداز میں کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے جن سے جڑ کر ہمیں اللہ نے یہ رنگ عطا کیے ہیں، ہمیں اپنے شیخ، اپنے استادوں کے ساتھ ہمیں ایسا انداز سے وفا کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔